اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک میں پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ساری کائنات کی سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ برکتوں والا ہے۔ اس نے زندگی اور موت دی ہے، اور زندگی اور موت دینے کا مقصد امتحان لینا ہے کہ اس عارضی دنیا میں کس کا عمل اچھا ہے۔ اسی اللہ نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے جن میں کوئی خلا نہیں، اور دنیا کے آسمان کو رونق دی چراغوں سے، اور شیاطین کو پتھر مارنے کا انتظام کیا، اور منکروں کو دوزخ کے عذاب ان کے لیے تیار کیا۔ پھر سورۃ الملک کے پہلے رکوع میں اللہ جہنم کے عذاب کے مختلف احوال بیان کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر سورۃ الملک کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے سروں کے اوپر فضاؤں میں اڑتے پرندوں کو دیکھو، وہ کبھی اپنے پر کھولتے اور کبھی بند کرتے ہیں، کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ تم اپنی حماقت کے اندر کتنے ہی لشکر لے آؤ، اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ سن لو، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حقیقی مددگار ہے، نہ کوئی حقیقی بچانے والا ہے۔ اور اللہ کو نہ ماننے والے شیطان کے بہکاوے کے اندر آ جاتے ہیں اور دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہاری ضرورت کی چیزیں دینا بند کر دے تو کون تمہیں دے سکتا ہے؟ یہ جھوٹے معبود تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت نے آنا ہے، جبکہ مشرکین کہتے ہیں کہ کب آئے گی؟ تو کہیے، اس کی خبر میرے اللہ کو ہے، میرا کام تو تمہیں نافرمانی سے ڈرانا ہے۔ اور ہاں، قرب قیامت میں منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جسے تم مانگتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منکرین کو خبردار کر دیں کہ اگر مجھے یا میرے ساتھیوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو بھی جاؤ گے تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور بتا دیں ان مشرکین کو کہ تمام نعمتیں اللہ نے ہی دی ہوئی ہیں، ہم تو اسی کو مانتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، تمہیں تمہاری غلطی کا احساس بہت جلد ہو جانے والا ہے۔ صرف اتنا سوچ لو کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، اگر اللہ اس پانی کو خشک کر دے تو کوئی اور ہے جو پانی کے چشموں کو جاری کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بے شک میرے رب کا کلام سچا ہے۔ گزشتہ سب ہم کچھ دوست آپس میں وڈرال اینڈ ایڈجسٹمنٹ آف سوٹس کے مختلف پرسپیکٹو کے اوپر بات کر رہے تھے، تو بات چل نکلی آرڈر 23 رول 123 CPC 1908 کی۔ تو آرڈر 23 جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی مقدمے کے وڈرال اور ایڈجسٹمنٹ کے متعلقہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دیوانی مقدمات دائر کرنے کے بعد پلینٹیف جب چاہے اپنا مقدمہ واپس لے سکتا ہے، یا اپنے دعوے کا کوئی حصہ ریلنکوش یعنی چھوڑ سکتا ہے، ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، لیکن ایسی اجازت عدالت صرف اپنے اطمینان کے بعد ہی دے سکتی ہے۔ جب مدعی عدالت کی اجازت کے بغیر اپنا دعویٰ واپس لے لے تو اس شے متنازعہ کے بارے میں کوئی نیا جواب دعویٰ دائر کرنے کا مجاز نہیں رہتا ہے۔ دیٹ از دا سیٹلڈ پرنسپل، جو کہ آرڈر 23 رول 1 اور 2 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور اسٹیچوز کی انٹرپریٹیشن کے لیے آپ 1989 CLC پیج 2363 کو دیکھ سکتے ہیں، اور 2004 CLC پیج 1511، اور اس کے علاوہ 1989 CLC پیج 1625، اور 1993 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 1993 SCMR پیج 374 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے۔ اور جب عدالت کو یہ اطمینان ہو جائے کہ مقدمے کا تصفیہ، ایڈجسٹمنٹ، مواخدہ یا مصالحت کے تحت
مکمل طور پر یا جزوی طور پر ہو گئی ہے تو عدالت کو یہ حکم دے دینا چاہیے کہ اس معاہدے یا راضی نامے کے متعلق ایک تحریری یادداشت عدالت میں پیش کر دی جائے۔ اور جہاں تک اس ایگریمنٹ یا اس ایڈجسٹمنٹ کا اس مقدمے سے تعلق ہے، عدالت کو اس کے مطابق اس مقدمے میں کنسنٹ ڈگری جاری کر دینی چاہیے، اور کنسنٹ ڈگری کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیچوز ہی کہہ دیتا ہے کہ کبھی بھی کنسنٹ ڈگری کے خلاف آپ اپیل نہیں ہوتے، حتیٰ کہ بعض تو ایسے کیس لاس موجود ہیں کہ دیٹ از جسٹ لائک این ایگریمنٹ ہے، اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ جسٹ لائک آپ نے ایک ایگریمنٹ کے طور پہ کروانی ہے۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 1993 ایس سی ایم آر پیج 374 اور 1994 سی ایل سی پیج 138 اور کچھ پرانے کیس لاز ہیں اس پہ۔ پی ایل ڈی 1966 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 105 ہے، اور پی ایل ڈی 1970 سپریم کورٹ پیج 241 جو ہے وہ اس بات پہ ہمیں انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 2013 ایس سی ایم آر پیج 464 اور 2013 کی ہی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ انٹرپریٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی 2013 سندھ ہائی کورٹ پیج 73 کے اندر، اور 2014 ایم ایل ڈی پیج 78 اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور پی ایل ڈی 2004 پشاور ہائی کورٹ پیج 198 اور 2006 سی ایل سی پیج 1780 اور پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پیج 979 اسی بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور 2005 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ پاکستان کی جو 2005 ایس سی ایم آر پیج 1405، اور اسی کو ریوزٹ کیا گیا تھا سیم ایئر میں 2005 سی ایل سی پیج 1101 میں، اور 2005 ایم ایل ڈی پیج 1597 میں، اور اس سے پہلے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ پی ایل ڈی 2004 سپریم کورٹ پاکستان لیکن آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ہے، پیج 1 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس پہ لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 90 اور 2001 ایم ایل ڈی پیج 661 اور 2001 وائی ایل آر پیج 736 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب جب ہم مزید اس پہ آرڈر 23 رول 1 کی طرف آتے ہیں، اگر ہم واپسی مقدمہ بشرط دائری جدید یعنی نئی دائری کی اجازت کے ساتھ جب ہم 23 میں آتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اپلیکیشن بھی دیتے ہیں کہ کچھ ایسے ڈیفیکٹس آ گئے ہیں، کچھ ایسا معاملہ فارمل ڈیفیکٹس کی بنا پہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں اور دوبارہ دائری کی اجازت کے ساتھ ہم اس کو وڈرا کر رہے ہیں اور پھر ہم دوبارہ دائری کر دیں گے۔ مدعی جو ہے وہ دائری دعوے کے بعد بلا مشروط دعویٰ واپس لے سکتا ہے جب چاہے، تو اسے اس کاز آف ایکشن اور فریقین کے مابین جو ہے جدید دائری دعویٰ کرنے کا جو ہے، اگر وہ اجازت نہیں لیتا تو وہ حق حاصل نہیں ہے، لیکن اگر وہ اجازت لے کے کرتا ہے تو پھر جدید دائری جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ واپس لے کے فارمل ڈیفیکٹ کو ریموو کرے گا اور پھر دوبارہ وہ آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1988 سی ایل سی پیج 213 اور 2016 ایم ایل ڈی پیج 628 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر مدعی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنا مقدمہ واپس نہ لے اور مقدمہ بازی میں الجھا رہے اور فارمل ڈیفیکٹس کو سیم ایز اٹ از وہ چلاتا رہے، اور ایسی صورت میں اس کو یہ بھی قانون کہتا ہے کہ بھئی اس کو لازمی بات ہے انصاف کو پریویل کرنا چاہیے، یعنی وہ دوبارہ دائری جو فارمل ڈیفیکٹس ہیں وہ تو کم از کم ریموو کر کے دوبارہ وہ آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 2006 وائی ایل آر پیج 717، 2003 ایم ایل ڈی پیج 22 ہے، پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ پیج 3251 اور این ایل آر 2007 سیول ڈائجسٹ پیج 404 اور پی ایل ڈی 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 263 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے۔ ایک مدعی دوسرے کی مدعی کی اجازت کے بغیر بھی جو ہے وہ لے سکتا ہے واپسی کسی بھی ٹائم، یعنی ایک سے زائد اگر پلینٹیف ہیں تو کوئی ایک مدعی یا دیگر مدعیان کی اجازت کے بغیر بھی وہ دعویٰ واپس نہیں لے سکتا، سب کی مرضی کے ساتھ ہی وہ واپس لے گا، کیونکہ پلینٹیف کی تعداد جب ایک سے زیادہ ہے تو کوئی ایک مدعی جو ہے وہ دوسرے مدعیوں کی اجازت کے بغیر وڈرا نہیں کرے گا، بلکہ ان کو ساتھ رکھے گا،
ان کی اجازت کے ساتھ ہی۔ اس بات کے اوپر 1994 CLC پیج 1967 ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 263 جو ہے وہ اس بات پہ ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اگر وراثت کا مقدمہ عدالت کی اجازت سے واپس لیا گیا اور ایک فریق کا جو ایڈیشن ہوا پارٹی سوٹ 110 میں مزید پارٹی آ گئی، نیا دعویٰ جو ہے انہی بنائے دعویٰ پر جو ہے اگر دائری کی گئی ہے اور پہلے جب وڈرا کیا گیا تھا اس وقت اجازت نہیں لی گئی تھی، تو پھر نیا دعویٰ تو نہیں آئے گا، پھر تو اس کاز ایفیکشن پہ کبھی قطعی صورت جو ہے نیا نہیں آئے گا، بلکہ وہ اپنا رائٹ لوز کر گئے ہیں۔ اس بات کی 1997 MLD پیج 2964 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اصل میں وڈرال جو ہے وہ اس کا رائٹ ہے، اگر فارمل ڈیفیکٹس موجود ہیں تو وہ ان کو ریموو کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم، حتیٰ کہ اپیل اور نگرانی میں بھی اگر گیا ہے اور فارمل ڈیفیکٹس ایکسپوز ہو گئے ہیں تو وہ اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ دوبارہ دائری کے لیے جو ہے وہ آ سکتا ہے اور دعویٰ واپس لے سکتا ہے۔ اس بات کو PLJ 2005 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1186 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر کیس کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، خواہ وہ سیول کیس ہے۔ بعض ایسے حالات و واقعات آ جاتے ہیں جن میں عدالت وڈرال آف سوٹ کی اجازت نہیں دے سکتی، یعنی حالات اس طرح سیریس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹس انوالو ہو گئے ہیں اس کے اندر کہ وہ واپسی دینا جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، اور بے انصافی ہو سکتی ہے کسی پارٹی کے ساتھ، یا کسی پارٹی کے رائٹس اس سے ڈٹرمن ہو گئے ہیں۔ جب رائٹس ڈٹرمن ہو چکے ہیں، اس سٹیج پہ آ چکا ہے، تو اب وڈرال جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے سے بالا تر ہے۔ اس بات کو 2007 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے NLR 2007 سیول ڈائجسٹ پیج 404 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی آپ آرڈر 23 رول 1-2 کے تحت واپسی مقدمہ بشرط دائری جدید کے اپلیکیشن دیتے ہیں تو نارمل ڈیفیکٹس بیان کرنا ضروری ہیں، اس کے بغیر جو ہے جدید دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے جو فارمل ڈیفیکٹس ہیں، فارمل ڈیفیکٹس کی طرف بھی ہم آتے ہیں کہ قانون میں کہاں کہاں پہ کس طرح کی انٹرپریٹیشنز کی گئی تھیں، کہ کون کون سے جو دعویٰ جات میں اگر چیزیں آ گئی تو وہ فارمل ڈیفیکٹس میں فال کریں گی، اور اگر وہ نہیں آئی ہیں تو وہ فارمل ڈیفیکٹ میں فال نہیں کریں گی۔ اس حوالے سے NLR 2005 SCJ پیج 366 ہے، اور 2000 CLC پیج 260 ہے، اور 70 سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1972 SCMR پیج 203 ہے، اور PLD 2004 پشاور ہائی کورٹ پیج 198 جو ہے وہ اس بات پہ ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اور نارمل ڈیفیکٹس کس نوعیت کے جو نوعیت ہے اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ بات کرتے ہیں۔ اس پہ مزید اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو PLD 1982 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 254 اور 1986 CLC پیج 1312 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ وڈرال آف سوٹ کے وقت عدالت کی اجازت جو ہے وہ لازمی بات آ جاتی ہے۔ جب عدالت نے اجازت دے دی ہے تو عدالت نئی دائری دعویٰ کی اجازت جو ہے دینے سے انکار نہیں کر سکتی ہے۔ اس بات کو 1990 کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 596 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ شہادت قلم بند ہونے کے بعد بھی جدید دائری کی اجازت کے ساتھ دعویٰ واپس لیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ کسی بھی سٹیج پر فارمل ڈیفیکٹ سامنے آنے کی دیر ہے صاحب آپ لے سکتے ہیں۔ اس بات کو 1994 CLC پیج 14 کے اندر انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ لیکن اگر بھائی اس دعویٰ چل رہا تھا اور کسی کے رائٹس ڈٹرمن ہو گئے ہیں، رائٹس نکل آئے ہیں باہر، حق حقوق پیدا ہو گئے ہیں، پھر جناب تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے، اور دعویٰ واپس کرنے کی اجازت نہ ملنے پر جو ہے جو پھر اپلیکیشن آپ نے دی ہے وہ آپ وڈرا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ایسے نہیں، اپلیکیشن وڈرا کر جائیے گا۔ اس حوالے سے مزید آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 1993
MLD پیج 962 جو ہے وہ اس بات پہ انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور پہلے ہم نے جو بات کی ہے کہ جب کبھی کسی کا کوئی حقوق پیدا ہو جاتا ہے کسی دعوے سے، یعنی ابتدائی ڈگری آ جاتی ہے، تو ابتدائی ڈگری نہیں، اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ تو رائٹس جو ہیں وہ ڈٹرمن ہو گئے یا نکلنے، یا کسی کا کوئی حق تو پیدا ہو گیا. تو پھر ابتدائی ڈگری کے بعد اگر آپ آ جاتے ہیں کہ سوٹ وڈرا کر لیں تو پھر وہ پوزیشن نہیں ہوگی، اور ابتدائی ڈگری کے بعد کبھی بھی دعویٰ وڈرا فارمل ڈیفیکٹس پہ بھی نہیں ہوگا، وڈرا نہیں ہوگا. اس بات کی انٹرپریٹیشن 1992 CLC پیج 2492 میں، اور PLD 1998 لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، پیج ہے 441 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ بعض اوقات پراپرٹیز کے پھٹے جب پڑ جاتے ہیں تو رینٹ کنٹرولر میں کیس چلتا ہے. رینٹ کنٹرولر سے پھر آپ دعویٰ واپس لے کے سول کورٹ اگر آپ دائر کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ فورم چینج کرتے ہیں، تو کوئی اس میں بار بائی لا نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور آرڈر 23 رول 12 جو ہے وہ اس بات کو اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ڈیفیکٹ آ گیا تھا، آپ رانگ جگہ پہ چلے گئے تھے، آپ چلے جائیں اپنے مناسب جگہ پہ. تو اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 1990 SCMR پیج 542 میں، اور 1991 MLD پیج 679 میں آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی. اور یاد رکھیے گا کہ نگرانی واپس لیتے وقت جدید دائری کی اجازت اگر نہیں لی گئی اور اسی کاز آف ایکشن پر جدید دعویٰ آپ دائر کرتے ہیں تو وہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور قطعی صورت وہ نیا دعویٰ جو ہے چونکہ اجازت نہیں لی، معاملہ نگرانی میں چل رہا تھا، آپ نے وڈرا کیا ہے، جب آپ نے وڈرا کیا ہے اجازت نہیں لی تھی واپس دوبارہ دائری کی، تو اب نہیں آپ واپس کو دائر کر سکیں گے اسی کاز آف ایکشن کے ساتھ. PLJ 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 342 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کر دیتی ہے. اور ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر ڈیفینڈنٹ کو نوٹس دیے بغیر جدید دائری کی اجازت کے ساتھ دعویٰ وڈرا کیا گیا ہو تو اس پھر آرڈر کے خلاف جو ہے وہ کیا ہوگا، روین لائی کرے گی، کیونکہ کویسچن آف لا اس میں انوالو ہو گیا، اور جب بھی کویسچن آف لا انوالو ہو جائے تو پھر روین لائی کرتی ہے، یعنی اس کو نوٹس ہی نہیں کیا گیا. عام طور پہ وڈرال جو ہوتا ہے آرڈر 23 رول 12 میں عام طور پہ معاملات تو الجھے ہوئے ہوتے ہیں جب دونوں پارٹیز کے، تو پھر یہ فارمل ڈیفیکٹس نکلتے ہیں، تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ دوبارہ دائری کی اجازت کے ساتھ جو ہے دعویٰ جو ہے وڈرا کیا جائے. لیکن اگر نوٹس ہی نہیں دیا گیا اور دین پھر جو ہے وہ متاثرہ پارٹی جو ہے وہ روین میں جا سکتی ہے. اور PLJ 2003 سپریم کورٹ پیج 340 جو ہے وہ اس صورتحال پہ بڑی اچھی انداز سے روشنی ڈالتی ہے. اب یہ ایک سیٹلڈ بات ہے کہ آپ وڈرا تو کر لیتے ہیں لیکن آپ نے عدالت سے اجازت نہیں لی ہے، تو پھر اسی کاز آف ایکشن پر نیا دعویٰ دائر نہیں کیا جا سکے گا. اس حوالے سے آپ اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی کی طرف سے ہیں تو یہ کیس لا آپ کو کافی فیور کریں گے. 1990 SCMR پیج 978 ہے، اور 1995 CLC پیج 88 ہے، اور 2013 SCMR پیج 464 جو ہے وہ اس بات پہ انٹرپریٹ اسی حوالے سے کرتی ہے. اور اگر دیکھیں کاز آف ایکشن چینج ہو گیا ہے، تو کاز آف ایکشن اگر چینج ہو گیا ہے تو پھر نیا دعویٰ اس نئے کاز آف ایکشن پہ جو ہے وہ بارڈ بائی لا نہیں ہوگا، آپ کو دائر کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی وداؤٹ ڈیفینڈنٹ آپ کو بڑی ہیلپ آؤٹ کرے گی کچھ کیس لاز. 1990 SCMR پیج 542 ہے، اور 1991 SCMR پیج 301، اور 1993 CLC پیج 1606، اور 1993 MLD پیج 962 ہے. اور اس کے بعد بڑی معاملہ ایک آ جاتا ہے کہ اگر غلطی کے ساتھ جو دعویٰ ہے وہ وڈرا کیا گیا ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس دعوے کو ریسٹور کر سکتی ہے، یعنی لینینٹ ویو ہے اس پہ. اس حوالے سے 1995 CLC پیج 1572 اور PLD 1995 کراچی ہائی کورٹ پیج
2A2 جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی تھوڑا سا لینینٹ ویو ہی رکھا جائے گا، اور بات وہی آ جاتی ہے کہ جدید دائری کی اجازت کے ساتھ جو ہے دعویٰ اپیل اور نگرانی کی سٹیج کے اوپر بھی آپ وڈرا کر سکتے ہیں، اور ود ان ٹائم جو ہے وہ دوبارہ دائری کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 2005 SCMR پیج 1405 اور PLJ 2005 سپریم کورٹ پیج 1186 اور 2005 SCJ پیج 366 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہیں، اور PLJ 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 148 جو ہے وہ اسی بات کے اوپر بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر وکیل صاحب کے بیان کے مطابق دعویٰ جدید دائری کی اجازت کے ساتھ واپس لیا گیا، لیکن آرڈر کے اندر سمپل وڈرال آ گیا ہے اور دوبارہ دائری کی اجازت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو اس آرڈر کو وکیل صاحب نے جو بیان دیا تھا اس کے ساتھ پڑھا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ گویا عدالت نے وہ اجازت دے دی ہے، کیونکہ انہوں نے جب بیان دیا تھا کہ جب ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں، کچھ فارمل ڈیفیکٹس ہیں دعوے کے اندر جو ایکسپوز ہوئے ہیں، ہم دوبارہ دائری کی اجازت کے ساتھ وڈرا کر رہے ہیں، اور ان کے بیان کے مطابق ہی پھر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا، اس بیان کو ہی آرڈر کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، اور جب دوبارہ دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو پھر اس پہ ریس جوڈیکاٹا جو ہے اپلائی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے PLJ 1998 لاہور ہائی کورٹ پیج 1137 اور 2013 CLC پیج 659 جو ہے وہ اس بات پہ انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ ایک اور بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر ایک سے زائد پلینٹیف ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دوسروں کی اجازت کے بغیر جو ہے، دیگر مدعیان کی اجازت کے بغیر دعویٰ واپس نہیں لے سکتا ہے، جیسے ہم نے 1994 CLC پیج 1967 کی بات بھی کی۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ مدعی دعویٰ صرف اپنی حد تک واپس لے سکتا ہے کہ میرے حد تک جو کاز آف ایکشن اکرو ہو رہا تھا، میری حد تک یہ جو معاملہ چل رہا تھا، میں اپنی حد تک اس کو دوبارہ دائری کی اجازت کے ساتھ واپس لے رہا ہوں، اور اس پہ پارشلی بھی اس نے واپس لے لیا۔ اور PLJ 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 263 جو ہے وہ اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ نے دوبارہ دائری کی اجازت کے ساتھ دعویٰ واپس لے لیا ہے، دین ود ان لمیٹیشن جو ٹائم متعین کیا گیا ہے اس کی کاز آف ایکشن پہ، اس کے اندر دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے، ادروائز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ دعویٰ ٹائم بار تصور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے 2008 CLC پیج 943 اور 2010 CLC پیج 642 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دے دیتے ہیں، اور اس بات کو 2003 SCMR پیج 1211 میں اور 2005 SCMR پیج 1465 میں اور 1993 MLD پیج 963 میں، اور بعض اوقات فریقین کا غلط اندراج ہو جاتا ہے یا بعض اوقات ضروری فریق مقدمہ جو ہے وہ سکپ ہو جاتا ہے، وہ مس جوائنڈر ہو گیا، تو پھر بھی آپ وڈرا کر کے دوبارہ دائری کر سکتے ہیں۔ اس پہ 1970 SCMR پیج 23 جو ہے وہ ہمیں بڑے اچھے انداز سے اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور 2006 SCMR پیج 913 جو ہے وہ اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ بعض اوقات آپ ٹائٹل میں کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے، مثلا دعویٰ استقرار حق آپ نے کر دیا ہے، اور جبکہ دعویٰ اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا بنتا تھا، تو بھئی آپ ٹائٹل کے تک بھی چینج کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور اس بات کو 1991 MLD پیج 859 نے انٹرپریٹ کیا گیا، اور جو فارمل ڈیفیکٹس کی بات آ گئی وہ 1996 CLC پیج 1650 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ہم غلط مالیت مقدمہ تعین کر لیتے ہیں، تو پھر مقدمے کی مالیت کا تعین درست کرنے کے لیے بھی آپ عدالت کی اجازت کے ساتھ وڈرا بھی کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ دائری میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 1992 MLD پیج 1301 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلا دعویٰ جدید دائری کے اجازت کے ساتھ جب وڈرا ہو جائے تو دوبارہ جب آپ نے کرنا ہے لیکن ود ان لمیٹیشن کرنا ہے، ادروائز ٹائم بار ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ دوبارہ دعویٰ دائر اسی سیم کاز آف ایکشن پہ آتے ہیں تو بھائی یاد رکھیے گا کہ اس پہ ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے 2016 YLR پیج 551 اور PLD 1983 سپریم کورٹ پیج 344 اور 2000 YLR پیج 368 اور NLR 2000 سول ڈائجسٹ پیج 237 اور PLD 2006 سپریم کورٹ پیج 202 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے کہ دوبارہ دائری کی اجازت کے ساتھ آپ جو ہیں وہ انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ مزید اس پہ اگر آپ کچھ کیس لاز دیکھنا چاہیں تو 2014 MLD پیج 78 ہے، اور اس کے علاوہ 2004 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 2004 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 1 ہے، اور 2001 MLD پیج 661 اور PLD 2000 لاہور پیج 90، 2001 YLR پیج 3736 ہے، اور PLD 1983 سپریم کورٹ پیج 344 ہے، 2000 YLR پیج 2166 اور اس کے بعد 2003 YLR پیج 2640، 2003 YLR پیج 1247، 2003 MLD پیج 22، 2004 CLC پیج 1511 اور 2006 CLC پیج 1780 اور 2003 YLR پیج 2775 جو ہے وہ اس بات کی ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ تو دوستو ہم جو آرڈر 23 کے رول 1-2 پہ ہم بات کر رہے تھے، تو اس کے اور جو ڈیفرنٹ ٹیکنیکلٹیز ہیں اس پہ انشاءاللہ ہماری بات چلتی رہے گی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں آرڈر 23 رول 1-2 کے بعد، ہم انشاءاللہ کمپرومائز اور کنسنٹ ڈگریز کی طرف بھی جائیں گے۔ یہ ایک اہم ٹاپک تھا جس پہ ہم کچھ دوستوں نے گپ شپ لگاتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ مزید ہم کچھ بات کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔